کیا تصوف کے متعلق قرآن مجید کوئی ڈسکس کرتا ہے یا تصوف کی طرف کوئی اشارہ ہے قرآن مجید کا؟ دیکھیں، تصوف کی جو ایک بنیادی چیز کہ جی جو ابتدائی صوفیہ نے آغاز کیا تھا کہ جی اس کا مقصد تزکیہ نفس کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنا ہے، تو یہ تو بلا شبہ قرآن ہی کی مطلوب چیزیں ہیں۔ ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ پاکیزہ نفس ہو، تقوی اختیار کرے، للہیت ہونی چاہیے، ہر کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ دنیا پرست نہیں ہوگا بلکہ دنیا کو آخرت کمانے کے لیے وہ استعمال کرے گا۔ تو اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن جب کام اس سے آگے بڑھ گیا، یعنی جب کام اس سے آگے بڑھ گیا، جب اس کے اندر یہ نظریات وحدت الوجود، وحدت الشہود اور فنا فی اللہ، حلول وغیرہ یہ نظریات آ گئے، جب یہ مقام بندگی سے اٹھ کر مقام الوہیت پر فائد ہونا شروع ہو گئے، مقام نبوت کے اوپر فائد ہونا شروع ہو گئے، جب انہوں نے خود ان الحق کے دعوے نعرے لگانا شروع کر دیے، اپنے شیوخ کے بارے میں یہ نظریات بنانا شروع کر دیے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ مرید کے دل کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے، تو یہ ساری چیزیں تو پھر قرآن حدیث کے خلاف ہو گئیں۔ بالکل، یعنی ایک چیز اگر اپنی ابتدا کے اندر اچھی بھی تھی تو بعد میں اس کے اندر جب شر داخل ہو گیا، شرک داخل ہو گیا، کفر داخل ہو گیا، اسلام کی قرآن کی جو بنیادیں تک ملیا میٹ کر کے رکھ دی گئیں، تو پھر آپ اس ابتدا کو کیا کریں گے؟ تو وہ جو تزکیہ نفس ہے، وہ جو تقوی ہے، وہ جو للہیت اختیار کرنی، وہ تو اسلام کیا اسلام سے خالی تھا؟ کیا اسلام کی تعلیمات جامع نہیں تھی؟ اسلام ایک کامل دین ہے، کہ جامع دین ہے، صحابہ کرام اسی کو عمل کر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے ہیں، اور یہ انعامات ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جہاد کی ہے، قربانیاں دی، لیکن وہ شرک جڑ مٹانے والے تھے۔ یہاں تو یہ امت کے اندر جو آج شرک کی جو بڑی بنیاد ہے، اس کے پیچھے یہی تو نظریات ہیں کہ بندے کو جب خدائی اختیارات دیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ نظریات قائم کیے جاتے ہیں کہ وہ خدا تک پہنچتا کس طرح، خدائی اختیارات حاصل کس طرح کرتا ہے، تو یہ وہ ساری منزلیں ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے حضور جب وہ اللہ کے مقام قرب میں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باعزید مانگ جو مانگتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے دنیا اور آخرت کی جو ہے نا وہ مواخذے سے بھی بری کیا، میں نے تجھے ہر چیز تمہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنت جہنم تیرے حوالے، عرش و کرسی تیرے حوالے، لوح و قلم تیرے حوالے، ہر چیز تیرے حوالے، ٹھیک ہے، اب تو راضی ہے۔ تو باعث بستامی کہنے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے مانگتا ہے، اگر میں تجھ سے مانگوں تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اندازہ کریں کہ وہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یعنی اپنا آپ مجھے دے دے، اللہ یعنی کہ ایک ہونا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگتا ہے، اور اگر میں تجھ کو مانگوں تو کیا کرے گا؟ کہتے اس کے بعد انہوں نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور کہا کہ یا اللہ اگر تو قیامت کے دن مجھے جہنم کے سامنے بھی کھڑا کر دے تو میں ایسی آہ سرد کھینچوں گا کہ جہنم سرد پڑ جائے گی، اس کی ساری حرارت زائل ہو جائے گی، کیونکہ آتش محبت کے سامنے دوزخ کی آگ جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہر چیز جستی یافتی، یہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ جا جو تو نے چاہا وہ تجھے مل گیا، تجھے دے دیا گیا، یعنی تو مجھے چاہتا تھا، جا میں نے اپنا آپ تجھے دے دیا۔ تو یہ ہے تصوف، یعنی اس کی بنیاد آپ کہتے ہیں کہ اسلام سے تلاش کریں گے آپ، یعنی کوئی ایک صحابی اسلام کہتا ہے رضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رضوان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو راضی کر جائے۔ یہاں اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں اللہ کو پانے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر فنا ہو جائے، حلول کر جائے، یا میں اللہ کے اندر فنا ہو جاؤں۔ یہاں تو یہ ساری دوڑ لگی ہوئی ہے، یہاں یہ میدان اللہ کو
اس طریقے سے پانے کا ہے کہ میں اللہ بن جاؤں یا اللہ تعالیٰ میرے اندر حلول کر جائے. تو اس کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے؟ اگر یہی دیکھنا تو پھر تو ہر مذہب، ہر فرقہ، اس کی بنیاد پہلے اسلام کے اوپر ہی ہوتی ہے. کیا یہودیت کی بنیاد اسلام کے اوپر نہیں تھی؟ عیسائیت کی بنیاد اسلام کے اوپر نہیں تھی؟ ابتدائی بنیادیں تو اسلام کے اوپر تھیں. بعض لوگوں نے ابن اللہ کا عقیدہ بنا لیا. کیا مشرکین مکہ کی بنیاد اسلام کے اوپر نہیں تھی؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے؟ بعد میں انہوں نے کتنے بت تراش کیے. ٹھیک ہے نا. یعنی بنیاد شروع کی بات اور ہے. بات تو دیکھے کہ اب اس کا انجام کیا ہے، موجودہ حالت اس کی کیا ہے، اس کے جو علمبردار ہیں وہ کس تعلیم کو پھیلانے والے تھے، ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو قرآن و حدیث کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لی، بلکہ قرآن و حدیث کو اپنے معنی پہنوائے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ظلم کیا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.